نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. معزز سامعین، آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. تفہیم القرآن کورس میں ہم نے 43 لیکچر مکمل کر لیے تھے. آج لیکچر نمبر 44 آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس قرآن کو ساری دنیا میں پھیلانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، پچھلے سبق میں ہم نے مذکر اور مؤنث کے متعلق پڑھا تھا. آج کے سبق میں ہم جمع کے متعلق پڑھیں گے کہ جمع کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک جمع ہوتی ہے صحیح اور ایک جمع ہوتی ہے مکسر. جمع صحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن برقرار رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مفلحون سے مفلحون. اب یہاں غور فرمائیے، مسلم میم سین لام اور میم یہ واحد ہے. یہ پورا وزن جو ہے آگے جمع جب ہم بنائیں گے اس میں سلامت رہے گا. کیسے؟ مسلمون. اب اس میں میم سین لام میم یہ چاروں الفاظ موجود ہیں، لیکن ہم نے صرف آخر میں تبدیلی کی، واو اور نون کو لے کے آئے، تو اس میں جو واحد کا وزن ہے واو نون کے علاوہ وہ سلامت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ایسے مفلحون میں بھی اسی طرح ہے، میم فا لام ہا یہ بالکل واحد کا وزن برقرار ہے. مفلحون میں صرف آخر میں ہم تبدیلی لے کر آئے ہیں واو اور نون کی صورت میں. تو ایسے جمع کو جمع سالم کہتے ہیں چونکہ اس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے جمع مکسر. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے. جیسے کتابن ہے، اس کی جمع کتب ہے، کتابن کی جمع کتب. اب کاف تا الف با یہ واحد ہے، لیکن جب ہم نے اس سے کتب بنایا تو الف بیچ سے ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، لہذا واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، اس لیے اسے جمع مکسر کہتے ہیں. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنے والا. ایسے ہی قلبن سے قلوبن، قلب ایک دل، قلوبن جمع بہت سارے دل. اب یہاں پر بھی واحد کا وزن سلامت نہیں ہے. قاف لام با ہے، تو جمع جب ہم نے بنایا تو لام کے بعد واو بیچ میں آ گیا، واحد کا وزن ٹوٹ گیا، با صرف اینڈ میں آ گیا. تو دو چیزیں آپ کو میں نے بتائیں. پہلی چیز ہے جمع کی دو قسمیں بتلائی. پہلی قسم ہے جمع سالم اور دوسری قسم ہے جمع مکسر. اب آپ کو جمع مکسر اور جمع سالم کے کچھ وزن بتائیں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. جمع مکسر اور جمع سالم کے اوزان آپ ذرا جانیے.
سب سے پہلے جمع مکسر کے اوزان آپ کو بتاتا ہوں۔ جمع مکسر کے اوزان یہ ہیں: افعال، فعال، فعول، افعلۃ، افعلاء۔ یہ 5 وزن آپ ذہن میں رکھیے: افعال، فعال، فعول، افعلۃ، افعلاء۔ اب اس کی ہر ایک کی مثال: افعال کی مثال جیسے اقلام ہے، بہت ساری قلمیں، اور اس کا مفرد آئے گا، واحد آئے گا، قلم، قلم سے اقلام۔ اب یہ وزن جب جمع میں آیا تو قلم کا وزن ٹوٹ گیا، بیچ میں الف آ گیا اور شروع میں حمزہ آ گیا۔ اور فعال میں اس کی مثال ہوگی عبد، عباد۔ فعول، قلب، قلوب۔ افعلۃ، لسان، السنۃ۔ افعلاء، ولی، اولیاء۔ یہ 5 وزن تھے۔ آگے 5 وزن اور ہیں: فعلاء، علیم، علماء۔ فعل، رسول، رسل۔ افعل، رجل، ارجل۔ فعل، سورة، سور۔ فعال، کافر، کفار۔ اس نقشے پہ آپ غور کیجئے، آپ کو یہ 10 اوزان جمع مکسر کے سمجھائے ہیں۔ ان میں نقشے میں سب سے پہلی جو لائن ہے اس میں اوزان ہے، وزن ہے، کہ ان وزنوں پر جو بھی اسم آئے گا وہ جمع مکسر بنے گا۔ اس کے بعد پھر مفرد ذکر کیا ہے، واحد جسے ہم کہتے ہیں، پھر اس کی جمع ذکر کی ہے کہ اس کا واحد کیسے بنے گا اور جمع کیسے بنے گا، واحد سے جمع کیسے، جمع میں واحد کیسے ٹوٹے گا، وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں، اس کو آپ غور سے سماعت بھی فرمائیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی فرمائیں۔ اور جمع مکسر کے علاوہ جو جمع ہوں گی اس میں اگر واحد کا وزن سلامت رہے جمع میں تو پھر ہم سمجھیں گے جمع سالم ہے، اس کے کوئی مستقل اوزان نہیں ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اب آپ کو جمع سالم اور جمع مکسر کی چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ جیسے آمن، آمنانی، آمنون۔ اب یہاں واحد کا وزن سلامت ہے: جامعون، جامعان، جامعون۔ ذاہب، ذاہبان، ذاہبون۔ صانع، صانعان، صانعون۔ خارج، خارجان، خارجون۔ داخل، داخلان، داخلون۔ اب آگے جمع مکسر کو آپ دیکھیے: مأمن، مأمانان، مأمن۔ جمع میں جو ہے نا واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ مجمع، مجمعان، مجامع۔ دیکھیے یہاں بھی جمع مکسر ہے، واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ مذہب، مذہبان، مذاہب۔ مصنع، مصنعان، مصانع۔ مخرج، مخرجان، مخارج۔ مدخل، مدخلان، مداخل۔ مزید آپ کو اس کی مثالیں بتاتے ہیں۔ جمع سالم کی پہلے مثالیں دیکھیں اور اس کے بعد جمع مکسر کی: عابد، عابدان، عابدون۔
कादिरुन कादिरानी कादिरूना, नाज़िरुन नाज़िरानी नाज़िरूना, कातिबुन कातिबानी कातिबूना, सामिउन सामिआनी सामिऊना, शाहिदुन शाहिदानी शाहिदूना, आलिमुन आलिमानी आलिमूना। ये जमा सालिम की थी। देखें इन तमाम मिसालों में वाहिद का वज़न सलामत है। आबिदुन है, यहाँ भी आबिदूना, वाव और नून का इजाफा हो रहा है सिर्फ। और आगे अब जमा मुकस्सर को देखिए, माबदुन माबदानी माआबिदुन माआबिदु, मंजरुन मंजरानी मनाजिरु, मकतबुन मकतबानी मकातिबु, मस्माउन मस्माआनी मसामिउ, मालमुन मालमानी मालिमु। अब यहाँ इस मिसाल में जमा मुकस्सर यानी जमा में वाहिद का वज़न टूटता जा रहा है। माबदुन से मुआबिद बन गया, अलिफ बीच में आ गया, उस वज़न को तोड़ दिया। मंजरुन से मनाजिर बन गया, अलिफ आ गया, वज़न को तोड़ दिया। मकतब से मकातिब आ गया, अलिफ ने वज़न को तोड़ दिया। तो ये बहुत इंतहाई आसान है। आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि आज के सबक में हमने जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुकस्सर के औज़ान को हमने सीखा। जमा सालिम वो होता है जिसमें वाहिद का वज़न सलामत रहे, जब जमा हम बनाएं उस जमा में वाहिद का वज़न ठीक रहे, आगे कोई उसकी तब्दीली की हो हमने। और जमा मुकस्सर वो होता है जिसमें वाहिद का वज़न सलामत न रहे, वाहिद का वज़न टूट जाए। उसकी चंद आपको औज़ान बतलाए थे, 10 औज़ान तकरीबन आपको बतलाए हैं। तो तकरीबन अक्सर जमा जो मुकस्सर आती हैं वो इन्हीं वज़नों पर आती हैं। तो इसको आप खूब गौर के साथ और ध्यान के साथ समझें और उसके बाद जो है उसे अपने पास नोट करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद समझना हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।